السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی کلاس جو اخلاق و آداب کی احادیث سے متعلقہ ہوتی ہے، جس میں انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 22 اور 23 لیں گے، اور جن احادیث کا موضوع آپ کو دیا گیا ہے کہ وہ کون بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے نبی رحمت بد دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نہ کہ صرف امت کے لیے بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر جہانوں کی رحمت بنا کر۔ اور آپ کی رحمت نہ کہ صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی، اور نہ کہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حتیٰ کہ جانوروں اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مخلوقات کے لیے آپ کی یہ رحمت کا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو ہر انسان کے بلکہ ہر اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، اور اپنی ذات سے بھی دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دعاؤں کے موقع دیے ہوئے تھے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ طلب کرتے، اللہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں بھی اپنی امت کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی بدقسمت ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ جو اس عظیم الشان نبی رحمت کی بد دعائیں لیتے ہیں۔ تو آج ہم احادیث میں یا حدیث میں یہ دیکھیں گے کہ کون وہ شخص ہے جو اس عظیم الشان نبی رحمت کی بد دعائیں پاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم يعط لم يرضى۔ ہم سب سے پہلے اس حدیث کے معنی لیتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد و مسائل اور احکام کو لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، تعیسہ بدبخت ہو کون؟ عبد الدینار، جو دینار کا بندہ ہے، والدرہم، اور درہم کا بندہ، والقطیفہ، اور شال کا بندہ، چادر شال کا بندہ، ان اعطی رضی، اگر اسے مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، وان لم يعط لم يرضى، اگر اسے نہیں ملتا، نہیں دیا جاتا، لم يرضى، تو نہیں خوش ہوتا، نہیں راضی ہوتا۔ اس حدیث میں جو تعیسہ کا لفظ آیا ہے اور اسی سے تعاسہ ہے، تعاسہ کے معنی کسی کی شقاوت، اس کی بدبختی، اس کی بدحالی۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بدبخت ہو، بدحال ہو، اس کے لیے کوئی خوش قسمتی نہ ہو کہ جو دینار کا، درہم کا اور کسی چادر شال کا بندہ ہے۔ تو کیا معنی کسی دینار درہم کا، اس طرح کی چیزوں کا بندہ ہونے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیوں کی ہے؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی بندگی کرتا ہے۔ اگر جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا، عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ، رحمان کی بندگی کرنے والا۔
تو اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور اللہ کی خاطر اس کا جینا مرنا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو اور اللہ ہی کی خاطر اس کا جینا مرنا ہو، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس اللہ کی خاطر ہو، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جو کہ اس کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس خالق کائنات کو بھول جاتے ہیں اور اس کا بندہ بننے کے بجائے اوروں کے بندے بن جاتے ہیں۔ اور یہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض شرک کر کے کسی کا بندہ بنتے ہیں، جس طرح کے سابقہ زمانوں میں بھی اور آج بھی ہمیں اس طرح کے مشرک ملتے ہیں۔ سابقہ زمانوں میں بھی عزا کا بندہ، جو کہ مشرکین مکہ کا بت تھا، کوئی اپنے آپ کو عبد الکعبہ کہلاتا کہ کعبہ کا بندہ ہے۔ اور آج بھی ہم کو اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کے شرک کا معاملہ تو جو ہے وہ ہے، حتیٰ کہ نام بھی اس طرح کے رکھے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ سے ہٹا کر اوروں کا بندہ بنایا ہوتا ہے۔ عبد الحسین کے نام سے، عبد الرضا کے نام سے، اور ہمارے اردو میں اسی عبد کا لفظ جو غلام کے معنی میں آتا ہے، غلام حسین، اور اس طرح کے لفظ کہ جس میں کیا ملتا ہے کہ جس میں اس شخص کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا ہوا بلکہ وہ اوروں کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ کچھ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرک کی شکل میں، اوروں کی عبادت کی شکل میں، اوروں کو سجدہ کرنے کی شکل میں، ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے انداز سے اللہ سے ہٹ کر اوروں کے بندے بنتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا اس حدیث میں ذکر آتا ہے، ہاں، جو اللہ سے ہٹ کر اوروں کے بندے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ممکن اس کو سجدہ کرتے ہوں گے، اس سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے فریاد کرتے ہوں گے، اس کے سامنے جھکتے ہوں گے، اس کو نظر و نیاز پیش کرتے ہوں گے۔ لیکن کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو مال کے بندے ہوتے ہیں، کہ جس طرح کے کسی انسان کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے اس کا جینا مرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوچ و فکر، اس کی ہر طرح کی محنت کوشش اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اسے اللہ کی خاطر اس کا ہر کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ، ان کی ساری محنت کوشش، ان کی ساری سوچ و فکر درہم و دینار اور دنیا کے مال و دولت اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق پھر اللہ سے ہٹ کر اس درہم دینار سے پیدا اس دنیا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دنیا کو طلب کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حتیٰ کہ اپنے آپ کو ذلیل بھی کرنا پڑے، ذلت خواری بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تو مال کو، منصب کو، عہدے کو، شہرت حاصل کرنے کے لیے تو ان کا مطمع نظر جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ان کے دل میں اس قدر گہرائی سے رچ بس چکی ہوتی ہے کہ اسی کی خاطر ان کی ہر چیز، ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، ان کا راضی ہونا ناراض ہونا اسی کی خاطر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مانتے ہیں حدیث میں آگے چل کر ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، کہ اس کا درہم دینار کے پیسے کے بندہ ہونے کا انداز کیا ہے کہ اس کو اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اگر نہیں ملتی تو وہیں پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، غیظ و غضب میں آتا ہے۔ یعنی اس کا جینا مرنا،
اس کی خوشی رضا، اس کا غصہ ناراضگی اسی دنیا کی خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جو دینار کا بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے۔ وہ کہلانے کو چاہے اس کا نام عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو، لیکن وہ عبد الرحمن نہیں بلکہ عبد الدینار ہے، وہ عبد الدرہم ہے، جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا تعلق دنیا کی ان مادی چیزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، کسی عہدے منصب کے ساتھ، اور کاروبار بزنس کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ، اپنی فیکٹری کے ساتھ، یعنی جو لوگوں کے مختلف طرح کے معبودات دنیا میں بنائے ہوئے ہیں کہ دن رات آدمی کی سوچ و فکر صرف اسی چیز کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار ہے، اس کا کھیت ہے، اس کا جینا مرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوچ و فکر ساری اس کھیت کے حوالے سے ہے کہ اس میں اپنی کھیتی کیسے زیادہ کروں، پیداوار کو کیسے بڑھاؤں۔ کوئی دوسرا فیکٹری کا مالک ہے، اس کی ساری سوچ و فکر اپنے کاروبار بزنس کو بڑھانے کے لیے اس فیکٹری کے حوالے سے ہے کہ اس کی پروڈکٹس جو ہیں، اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں کس طرح زیادہ ہو سکے۔ اس کے لیے اس کی ساری کوششیں، اس کی محنتیں، اس کی سوچیں، اس کی فکریں، اور پھر بلکہ اسی کے لیے اس کا خوشی ناراضگی سبھی اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا شخص کوئی عہدے منصب کے لیے اس کی کوشش ہے، کوئی کرسی حاصل کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کرسی حاصل کرنے کی اس کی کوشش ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کی ساری دوڑ دھوپ، اس کی ساری محنتیں، کوششیں اور اس کی ساری سوچیں فکریں، لوگوں سے اچھا تعلق ہے تو بھی اسی بنیاد پر، کسی سے ناراضگی ہے تو وہ اسی بنیاد پر کہ جس نے ووٹ دے دیا اس سے راضی ہو گیا، جس نے نہ دیا اس سے ناراض ہو گیا۔ معنی کیا ہے کہ اس کو جیسے کہ اس نے اپنی کرسی حکومت کو، اپنے عہدے منصب کو جس کی خاطر اس کی کوشش ہے، اسی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور عموماً لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درہم دینار کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں لوٹ کر ان دونوں چیزوں کی طرف آتی ہیں، مال و دولت کی طرف۔ چاہے آدمی کھیت کا مالک ہو، فیکٹری کا مالک ہو، یا عہدے منصب کی طلب میں ہو، یعنی اکثر مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا حصول، دنیا کو حاصل کرنا، درہم دینار کو حاصل کرنا۔ تو چنانچہ اب یہ وہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تعیسا، کہ وہ بدبخت ہوا یا بدبخت ہو جائے، بد دعا بھی ہے اور اس میں خبر بھی ہے، جس طرح کہ علماء آتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی بدبختی کا بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، اور ان کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ واقع ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کسی طرح کی کوئی خوشی نصیب ہونا یعنی نہیں چاہیے۔ تو کس وجہ سے؟ کیونکہ جب انسان اللہ سے تعلق توڑتا ہے اور دنیا کی مادی چیزوں سے اپنے تعلق قائم کرتا ہے، اور دنیا کی مادی چیزیں، مال و دولت، جو بھی کچھ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آنے جانے والی ہیں۔ تو چنانچہ اس طرح کے لوگوں کا پھر حال کیا ہے کہ اگر کوئی چیز مل گئی، دنیا کی کوئی نعمت کو خوشی مل گئی تو اس پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور کوئی اگر چیز نہ ملی، نقصان ہو گیا، چیز چھوٹ گئی، جاتی رہی، تو وہیں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو بھی، اپنی جان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ غم، وہ پریشانی جو ان کو دنیا کے چھوٹ جانے کی ہوئی تھی، وہ ان سے برداشت نہ ہو سکی، تو حتیٰ کہ اپنی جان تک اس کو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ہر اس شخص کا حال ہے کہ جس نے اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا سے تعلق قائم کر لیا، جس نے اللہ کا بندہ بننے کے بجائے درہم دینار کو، دنیا کے مال و دولت کو، ان چیزوں کو اپنا معبود بنا دیا، اس کا بندہ بن گیا۔ کیونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور دنیا کے ساتھ، دنیا کی خاطر جینے اور مرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم جس طرح ذکر کیا کہ دنیا کی خاطر جینے مرنے والوں کا کیا ہے
کہ ان کا خوش ہونا، ناراض ہونا، ان کے خوشی غمی، ہر چیز انہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایک دینار درہم کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ معمولی بھی نقصان ہو جائے تو کس طرح ان کی دنیا پلٹ جاتی ہے، ان کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ معمولی قسم کا کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، فرض کرو کوئی بیٹا فوت ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو دنیا کس طرح ان کے سامنے اندھیری ہو جاتی ہے۔ وہ مفاد ان کو جو چاہیے تھا چھوٹ گیا، نہ ملا، تو کس انداز سے دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ ان کا حال کیا ہے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ سورۃ فجر میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو عزت و تکریم دیتا ہے، ان کو مال و دولت دیتا ہے، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بڑی میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہوئے اس کی روزی میں اور اس کے اوپر نعمتوں میں تھوڑی کمی کر دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ ہے ان بدبختوں کا حال کہ جو صرف دنیا ہی کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا معبود بنا کے اسی کی خاطر ان کی ساری کوششیں محنتیں ہوتی ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ نعمت مل گئی تو خوش ہو گئے، پھول گئے، اور خوش ہونے کا انداز بھی یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا، بلکہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑے اس گروہ کے جو ان کا لیڈر ہے، ان کا بڑا قارون ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس مال کی، اس نعمت کا حق ادا کر، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر، تو کیا کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو مجھے خود اپنی ذہانت سے، اپنی صلاحیتوں سے ملا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، تو وہاں پر پھولتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار تھے اور ہم نے خود اپنی ذہانتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اس کو کمایا، حاصل کیا ہے۔ اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہوئے کمی آتی ہے، مال کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہیں پر جو ہے اللہ کے اوپر اعتراضات، بلکہ طعن و تشنیع، اور بلکہ بعض اوقات گالی گلوچ، اور اللہ سے کھلے طور پر کفر کرنے کے انداز بھی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے دنیا کو، مال و دولت کو، درہم دینار کو اپنا معبود بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں ان کو مال ملتا بھی ہے تو ملے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو، مال کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں، اور اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے اس میں پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تب بھی پریشان نہیں ہوتے، اللہ پر یقین توکل کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے میرے لیے اسی میں کوئی نہ کوئی بھلائی خیر رکھی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا حال کہ خوشی ملتی ہے تب بھی اللہ کا شکر، اور اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی صبر۔ تو ان کا معاملہ شکر اور صبر کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ اور اسی ضمن میں وہ واقعہ جو آپ سنتے پڑھتے ہوں گے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند ابو طلحہ انصاری، تو ابو طلحہ انصاری کا بیٹا جو ام سلیم سے تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، فوت ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، گھر میں باہر تھے کہیں، تو ام سلیم گھر والوں کو کہتی ہے کہ تم نے کسی نے ابو طلحہ کو نہیں بتانا بیٹے کے فوت ہونے کے بارے میں۔ تو بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ابو طلحہ کے آنے کا وقت تھا، تو ام سلیم اس کو لپیٹتی ہیں اور گھر میں ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ ابو طلحہ آتے ہیں تو آ کے، کیونکہ بیٹا بیمار تھا، پوچھتے ہیں کہ بچے کے بارے میں کہ بیٹا کیسا ہے۔
تو ام سلیم کہتی ہیں کہ بہتر حالت میں ہے، تو کھانا پیش کرتی ہیں، حتیٰ کہ ابو طلحہ جب پوری طرح ہر لحاظ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو کہتی ہیں کیا خیال ہے اگر ہمیں پڑوسیوں نے کو ہمارے پاس کو امانت رکھی ہو اور وہ امانت اپنی واپس لینے کا مطالبہ کر دیں تو ہمیں واپس دیتے ہوئے کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اعتراض کس بات کا، کہ ان کی چیز ہے، اگر وہ لیتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ تو ام سلیم فرماتی ہیں تو پھر اپنے بیٹے کو اللہ کے ہاں اس کا اجر لینے کے لیے اس کو اللہ کے ہاں سمجھو کہ وہ اللہ کے ہاں جا چکا ہے، فوت ہو چکا تمہارا بیٹا۔ تو ابو طلحہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے اب بتانا تھا۔ تو خیر، یعنی یہاں پر ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ماں ہے کہ بیٹے کے فوت ہونے پر ماؤں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں تک ان کی آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہوتے اور ان کا رونا پیٹنا نوح کنا ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ماں ہی ہے کہ جس نے جب اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر یقین توکل تھا، اللہ کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا تھا، دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگایا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بیٹے کو فوت ہونے پر بھی چہ جائے کہ اور اس کو کوئی دلاسا دے، وہ اپنے خاوند کو دلاسا دیتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ وہ اللہ کے بارگاہ، اللہ کی راہ میں صبر کے وہ رستے ہیں کہ جس صبر کا دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے بڑے اس کے پھل ملتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن کو جب بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ان کو بشارت خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ جب بتایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طلحہ کے اللہ نے ان کو 9 بیٹے دیے کہ جو 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ تو کہ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا تھا کہ کس طرح سے جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، جو دنیا کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، کس طرح ان کو دنیا کی معمولی چیز چھوٹ جانے پر بھی، چھن جانے پر بھی ان کو غم پریشانی ہوتی ہے۔ اور بلکہ ہم دنیا کے جتنے بھی جھگڑے، دنگے، فساد دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اصل اس کا محرک، اس کا سبب کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ دنیا کی جس قدر دل میں محبت بیٹھی ہوتی ہے کہ جب وہ چیز چھوٹتی ہے، نہیں ملتی، اور کوئی شخص اس کو نہ ملنے کا ذریعہ سبب ہوتا ہے، چاہے وہ سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، بیٹا باپ بھی کیوں نہ ہو، ہم اسی کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کس بات کی دلیل کہ جب انسان ان درہم دینار کو، ان دنیا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہیں سے شروع ہوا تھا کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بدبختی کیا ہوگی کہ وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوں، اس طرح کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو بد دعا مل جائے، لگ جائے، ہاں ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا آخرت کی کون سی خوشحالی ہوگی جو اس کو مل سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ جو دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی ساری سوچ فکریں، ان کی ہر چیز دنیا کی خاطر ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ بد دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار، کہ بدبخت ہے، بدبختی کا شکار ہوتا ہے کون؟ جو دینار کا بندہ ہے، دینار کو اپنا معبود بنا کے اسی کی خاطر اس کا جینا مرنا، اس کی خوشی غمی ہوتی ہے، اور جو درہم کا بندہ ہے والقطیفہ، اور بلکہ حتیٰ کہ انسان جب دنیا کا بن جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں، بلکہ حتیٰ کہ گھٹیا سی معمولی چیزیں بھی اس کے لیے اس قدر اہم ہو جاتی ہیں کہ انہی کی خاطر اس کا جینا مرنا ہو جاتا ہے۔ ان اعطی رضی وان لم یعطی لم یرضی، اگر اس کو مل جاتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اگر اس کو نہیں ملتا تو وہیں پر ناراض ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے
کہ یہ منافقوں کا حال ہے، کہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ان کا حال یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتی تو وہیں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، اور یہی اگلی حدیث ہے جو ہم کو سبق دیتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑتے ہیں، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، فقال اور کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم کوئی پردیسی ہو جو اپنے وطن سے دور ہو، او عابر سبیل، یا بلکہ ایسے رہو کہ جیسے تم کوئی راہ گزر ہو۔ اور پھر حدیث میں ہے وکان ابن عمر یقول، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر تم کو زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور زندگی کی صبح ہو تو شام کا انتظار نہیں کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور اپنی صحت مندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیماری سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو صحت مندی سے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے یا موت کے لیے۔ تو اس حدیث میں سابقہ حدیث کے برعکس اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دی۔ سابقہ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بدبختی کی بد دعا کی کہ جو دنیا کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور اس میں تعلیم دی کہ کس طرح ایک مسلمان مومن کو دنیا سے بے رغبتی کی ہونی چاہیے، اور تعلیم دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھی وہ نوعمر تھے، شاید جنگ احد یا جنگ خندق میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بلوغت کو پہنچتا ہوں، یعنی ان کی عمر 15-16 سال کے قریب ہے۔ تو اس قدر یہ نوعمر ابھی جو بچپن سے نکل کر جوانی چیز کی شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ بوڑھا شخص ہے کہ جس کو آپ دنیا کی بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعمر بچے کو جو ہے دنیا کی بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہوئے ان کے کندھوں سے پکڑ کر، تاکہ مزید انست پیدا ہو، توجہ پیدا ہو ان کو آپ کی بات پر، تو کیا فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم غریب کے معنی وہ شخص جو کہ اپنے وطن سے دور ہو۔ عربی میں غریب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن سے دور ہو، جس کو ہمارے یعنی اصطلاحی زبان میں پردیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ او عابر سبیل، او کا لفظ جو ہے یہاں پر اگرچہ یا کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ او کا لفظ جو ہے بلکہ کے معنی ہے، یعنی صرف پردیسی ہی نہیں، صرف وطن سے دور جو شخص کسی جگہ پر ٹھہرا وہی نہیں، بلکہ کیا ہو، ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، راہ گزر ہو۔ کیونکہ آدمی جب وطن سے دور ہوتا ہے، جس جگہ پر اس کا ٹھہرنے رہنے کا ہمیشہ کے لیے پروگرام نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے، اس کے کچھ کام ہیں ان کو نپٹاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے عام طور پر اس جگہ پر جہاں پر ٹھہرا ہوتا ہے، اس جگہ پر کوئی اپنے لمبے چوڑے اس کی پلاننگیں ہونا، کوئی وہاں پر بڑے کاروبار بزنس شروع کرنا، کوئی مکان بنانا، اس طرح کی چیزوں کی سوچ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی خاص ایک پروگرام ہوتا ہے، کسی کام کے لیے آیا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام ہو جائے اور میں اپنے وطن کو، اپنے گھر کو واپس لوٹوں۔ تو یہ پردیسی کا حال ہوتا ہے، اور بہت سے ہمارے لوگ یعنی کہ آج کل اپنے ملکوں سے جو باہر ہیں، وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ اپنے اس پردیس کے جگہوں پر ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ساز و سامان جو گھر میں رکھتے جمع کرتے ہیں، اس ساز و سامان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ عام طور پر صرف وہی چیز جس کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور بلکہ بعض اوقات بہت سے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں
نئی لینے کی بجائے پرانی ہی لے لیتے ہیں کہ تاکہ چند دن کی بات ہے اور ابھی ہم کو واپس جانا ہے تو نئی چیز لے کے کیا کریں گے، اسی سے ہم گزارا چلا لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نئی چیز لیتے ہیں تو اپنے اس گھر میں لے کے جاتے ہیں جو ان کے اپنے ملک میں ہے، کہ جس کے متعلق ان کی امیدیں ہوتی ہیں کہ اصل ہمارا گھر وہ ہے اور جہاں پر ہم نے جا کے رہنا ہے، اگرچہ اصل گھر وہ نہیں ہے، اصل گھر انسان کا وہ آگے ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جو بالکل دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، تو ان کے گھر میں دیکھتا ہے یہ صحابی، آنے والا آدمی دیکھتا ہے کہ صحابی کے گھر میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی، تو ابو ذر سے پوچھا کہ تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں ان لنا بیتا نوجہ الیہ، کہ ہمارا ایک دوسرا گھر ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ آنے والا مہمان جو تھا کہتا ہے ٹھیک ہے تو تمہارا دوسرا گھر ہوگا، لیکن یہ بھی تمہارا گھر ہے، تمہیں اس میں بھی کچھ سامان رکھنا چاہیے، چاہے چند دن کے لیے تمہارا یہاں پر رہنا ہو۔ تو ابو ذر کیا فرماتے ہیں کہ صاحب المنزل لا یدعنا فیہ، کہ یہ جس کا گھر ہے وہ ہمیں اس گھر میں رہنے نہیں دے رہا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کو یہاں سے جانا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کوئی سامان رکھنے کے بجائے اس گھر میں رکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مجھے جانا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں عقل مند آدمی کی سوچ و فکر۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعودیہ کے سابقہ جو کنگ خالد تھا، ان کے زیارت کے لیے آتا ہے، تو ان کا کچا مکان تھا مٹی کا، شیخ صاحب کا، تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی نیا مکان بنا کے دیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میرا مکان تیار ہو رہا ہے۔ وہ اونیزہ جہاں رہتے تھے وہیں پر ایک دوسرا محلہ تھا جہاں قبرستان تھا، تو اس کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا گھر وہاں پر تیار ہو رہا ہے، اور بادشاہ سمجھتا ہے کہ شاید اپنا دوسرا یہ مکان وہاں پر بنا رہے ہیں، حالانکہ شیخ صاحب کا مقصد جو کہنے کا تھا وہ قبر تھی جہاں پر انسان نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گھر ہے، تمہیں کوئی اپنے رہنے کے لیے یہاں پر سامان رکھنا چاہیے، تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ گھر کا مالک جو ہے وہ ہمیں یہاں پر رہنے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ تم کو یہاں سے جانا ہے، تو اس لیے ہم اس گھر میں کوئی رکھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، اس گھر کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ جس میں ہم کو جا کر رہنا ہے، اور وہ گھر آخرت کا ہے، اور حقیقت عقل مندی یہی ہے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم کو ایک بہت اہم بات کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا صرف ایک راہ گزر ہے، اور عقل مند وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رستے کو رستہ سمجھتا ہے، راہ گزر کو راہ گزر سمجھتا ہے، اور اس کی نظریں اپنی منزل پر ہوتی ہیں۔ اور یہی نہ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، بلکہ آپ کی سیرت بھی یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور جب اٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پر، جسم پر لگے ہوئے، یعنی کوئی بستر نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس پر بچھائی ہو۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی بستر تیار کر دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما لی ولی الدنیا، کہ میرا اس دنیا سے تعلق کیا ہے؟ ما انا الا کراکب، کہ میں تو صرف اس مسافر کے، اس سوار کی طرح ہوں، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراح، کہ جو چلتے چلتے تھکا ماندہ کسی درخت کے نیچے تھوڑے سستانے کے لیے، آرام کے لیے رکتا ہے، اور پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے دل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی وہی حال تھا جو آپ ابو ذر کے گھر کا سن رہے تھے۔ عمر فاروق آپ کے گھر میں جاتے ہیں، اور پہلی بات تو آپ کے گھر کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے حجرات کا ذکر کیا ہے، نے ان حجرات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کتنے بڑے تھے کہ جو صرف 8-10 ہاتھ اس کی لمبائی چوڑائی ہوتی تھی، یعنی موجودہ میٹروں کے حساب سے اگر اس کا مسافت دیکھی جائے تو 5-6 میٹر آپ کے اس کمرے کی چوڑائی لمبائی، وہ ہو آپ کے حجرات، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، آپ کے ازواج مطہرات کی زندگی گزری،
اور یہ بھی وہ حجرات، یہ بھی وہ کمرے، وہ حجرے کہ جو کسی ساز و سامان سے خالی تھے۔ عمر فاروق آپ کے گھر میں آتے ہیں، حجرے میں آتے ہیں، حجرے میں نظر دوڑاتے ہیں، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی جس کا ذکر کیا جا سکے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا ہوا؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبیوں کے امام ہو، جہانوں کے سردار ہو، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے، جبکہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ کس طرح نعمتوں کے اندر سونے چاندی میں پلٹ رہے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ عمر تم ابھی تک کسی شک میں ہو کہ یہ دنیا تو ہمارے لیے ہے نہیں، ہمارے لیے تو آخرت ہے، ہمارا گھر تو آگے ہے۔ تو کہنے کا مقصد آپ یہ وہ تعلیم ہے کہ جو اس صحابی، ابھی نوعمر صحابی، اس کو دیتے ہیں تاکہ یہ نوعمر صحابی خود اپنی زندگی میں اس طرح پر چل کر لوگوں کے لیے نمونہ بن کے ان کو دکھائے، ان کو اس کی تعلیم بھی دے اور ان کو بتائے کہ دنیا میں آدمی کو کس طرح رہنا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ کیا ان کا زہد تقویٰ تھا، کس انداز سے ان کی دنیا کے ساتھ بے رغبتی تھی، کہ حتیٰ کہ بعض اوقات پورا دن کا روزہ رکھنے کے بعد شام کو جب افطاری کے لیے کھانا ان کو پیش کیا جاتا اور مانگنے والا کو آ جاتا، کوئی فقیر غریب آ جاتا، تو خود ان کو ضرورت ہوتی کھانے کی، پورے دن کے بھوکے ہیں، تو کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتے، اس غریب کو دے دیتے، اور خود جو ہے وہ پانی کا کوئی گھونٹ پی کر اسی پر گزارا کر لیتے۔ تو یہ ان کا زہد تقویٰ کس وجہ سے؟ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو، جیسے وطن سے دور کوئی شخص کسی اور جگہ پر جاتا ہے مسافر کی حیثیت سے، اور اس کا وہاں پر ٹھہرنے کا، رہنے کا پروگرام نے، کوئی کسی کام کے لیے جاتا ہے، اس کے بعد اس کو واپس آنا ہے۔ اور فرماتے ہیں او عابر السبیل، بلکہ پردیسی بھی نہیں، بلکہ اس طرح سے رہو جس طرح کو تم مسافر ہو، کوئی ٹرانزٹ پیسنجر ہو، راہ گزر ہو۔ اور ٹرانزٹ پیسنجر کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ بعض کا فلائٹیں جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک سے ہو کر جاتی ہیں، وہاں پر 2-4 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے۔ تو کون کوئی ایسا شخص ہے کہ جو وہاں پر 2-4 گھنٹے کے سٹے کے دوران سوچتا ہو کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر کوئی مکان بنا لوں، کوئی بزنس شروع کر لوں، کوئی ایسا چیز کر لوں؟ ہاں، یہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ کب یہ ٹائم گزرے، اگلی فلائٹ کا ٹائم ہو اور اپنے ملک میں، اپنے وطن میں پہنچوں۔ تو دنیا کے لحاظ سے ہم ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس کی فلائٹ کا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے 4 گھنٹے باقی ہیں، اور اس کو اپنے ملک میں پہنچنے کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنے گھنٹوں میں اپنے ملک میں جا پہنچوں گا۔ لیکن یہ دنیا کہ جس کے ساتھ دل لگائے بیٹھے ہیں، کہ جس کا ہمیں ایک پل تک، ایک لمحے تک ہمارے پاس اس کا وہ بھروسہ یقین نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں زندہ رہیں گے۔ تو اس دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اس دنیا کے ساتھ دل لگانے والے کون ہیں؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ہم چاہتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کی دلیل ہم کو تعلیم دی ہے، اس میں یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ رغبت رکھنے والے، دنیا کے ساتھ چمٹنے والے، دنیا کے ساتھ دل لگانے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں انہی کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ امید نہ رکھنے کا معنی اگرچہ ایمان تو ہوتا ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن اس قیامت کے اوپر نہ کوئی یقین ہے، نہ اس کی تیاری ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی عمل ہے، بلکہ دن رات، صبح شام، ہر وقت دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا شخص ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس کا قیامت پر اگرچہ ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے ہاں کوئی اس کی تیاری نہیں ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش راضی ہو کر بیٹھ گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے، اسی کے ساتھ دل لگا دیے دنیا کے ساتھ ہی۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں سے، ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے، ہماری نازل ہونے والی وحی سے اس سے غفلت کیے ہوئے، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں دنیا میں پڑھ کر۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ ماتا اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ حقیقت میں یہ آیت صرف کسی ہندو سکھ کے لیے، کسی یہودی عیسائی کے لیے نہیں ہے۔
آیت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ہر وہ شخص آتا ہے کہ جو ایک نہیں 6 کلمے بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کو قیامت کے لیے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اس کے پاس کوئی فکر سوچ نہیں ہے۔ اور جو شخص جو ہے اس انداز سے دنیا کے ساتھ اپنے دل لگائے چمٹے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھ گئے، چمٹ کے بیٹھ گئے، اور دنیا کے ساتھ دل لگا کر کیا کیا؟ اللہ کے دین سے، اس اللہ کی وحی سے جس کی خاطر ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس سے منہ پھیرا، اس سے غفلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے انسان کو، ایک مسلمان کو، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی، سمجھنے کی، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے جاننے کی کہ دنیا کیا ہے۔ تو اصل انسان کی بربادی کب ہوتی ہے؟ کہ جب دنیا کے ساتھ لمبی امیدیں لگا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں انسان کی امیدوں کی اور اس کی موت کی مثال پیش کی۔ آپ نے ایک لمبی لائن کھینچی اور اس لمبی لائن کے پیچھے ایک آپ نے مربع شکل میں ایک لائن بنائی اور فرمایا کہ یہ لمبی لائن کیا ہے؟ یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ ہاں، امیدیں کیا ہیں؟ کہ میں نے ابھی یہ کچھ کرنا ہے، میرا ابھی یہ پروگرام ہے، یعنی 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 10 سالوں کی لمبی امیدیں۔ تو انسان لمبی امیدیں بنا کے اس کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے دن رات اس کی کوششیں محنتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جب کہ اس کا حال کیا ہے کہ یہ خانہ جو آپ نے بنایا ہے اس کی زندگی یہیں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے اور ابھی تک امیدیں لمبی اس کی باقی جاری ساری ہوتی ہے کہ جو موت آنے کے ساتھ دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کی اصل جو اس دنیا کے اندر اس کا خسارہ ہے، یہ لمبی امیدیں ہیں جو دنیا کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ ہاں، اگر دین کی امیدیں ہوں، آخرت کی ہوں، ہاں تو یہ وہ چیز ہے جو مطلوب ہے، لیکن دنیا کے ساتھ لمبی امیدیں لگا لینا، اور ان لمبی امیدوں کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی حتیٰ کہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے، اور شیطان اس کو کیا سکھاتا ہے کہ ابھی بہت لمبی زندگی ہے، ابھی بوڑھے ہونا ہے، اس وقت توبہ طائب ہو جائیں گے، اور جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی امیدیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری حدیث میں کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت۔ کہ آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ہاں چاہیے تو یہ کہ زندگی گزر گئی، اب آخرت کی تیاری ہو، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے کہ آدمی جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے تو دنیا سے دور ہونے کے بجائے، دنیا سے بے رغبتی ہونے کے بجائے اور زیادہ دنیا کے ساتھ چمٹتا جاتا ہے، مال کی محبت اور زیادہ اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا کی مال و دولت کی ان چیزوں کی کثرت نے تم کو اس میں مشغول کیے رکھے، تم ڈرے رہے پڑے رہے حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی بے رغبتی کی دنیا کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کو پردیسی ہو، کو مسافر ہو، اپنے وطن سے دور، بلکہ پردیسی بھی نہیں، ایسے رہو جیسے تم راہ گزر ہو، کہ جس طرح راہ گزر جو ہے کسی جگہ پر رکتا ہے تو وہاں پر کوئی چیزیں کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے ہی تم صرف اپنی دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤ اور آخرت کے لیے کھیتی بناؤ تاکہ آخرت کے تمہارے کام آ سکے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی وہ کیا فرماتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر تم کو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو، کہ شاید کہ زندگی کی آخری شام ہو، اور اس کا معنی کیا ہے کہ جو تم نے عمل کرنا ہے، جو تم نے نیکی کرنی ابھی کر لے، یہ نہ کہو کہ کل صبح کو کروں گا، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کی ابھی سے توبہ کر لو، یہ نہیں کہ بعد میں کریں گے، اور اگر زندگی میں صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہیں کرو کہ شاید زندگی کی آخری صبح ہو۔ تو اس میں ایک طرف تو یہ تعلیم دی گئی کہ انسان کو نیکی اور عبادت کرنے میں کس قدر آگے بڑھنا چاہیے، اللہ نے جب تک موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور مستقبل کے بارے میں آنے والے وقت کے لیے چیزوں کو چھوڑنا یہ حقیقت میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے ہر کام کو
فوری طور پر کرتا ہے جو اس کے کرنے کا وقت ہے، مستقبل کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والا لمحہ جو ہے وہی تمہارا قبر میں ہو، آنے والی رات ہی قبر میں ہو، اگلا دن جو شروع ہونے والا ہے وہی قبر میں ہو۔ تو اس لیے جو کام کرنے کا ہے وہ ابھی کیا جائے، اس کو مستقبل کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ خود من صحتک لسقمک، کہ اللہ نے اگر صحت تندرستی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ ہاں، بیمار ہونے سے قوت طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، عاجز ہو جاتی ہیں، بلکہ آدمی بہت سے وہ کام جو کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے جب تک صحت و تندرستی ہے، اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لو۔ ومن حیاتک لموتک، اور جب تک زندگی کے لمحات ہیں، زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ تو یہ ہے جو انسان کی عقل مندی کی دلیل ہے، اور یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اس بارے میں دی ہوئی تعلیم ہے، کہ نہ کہ ہم دنیا کے ساتھ چمٹ کر دنیا کو اپنا معبود بنا لیں، درم دیرار کے بندے بن جائیں، بلکہ ضرورت ہے اس دنیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنے کی کہ جو صرف ایک راہ گزر کا مسافر کا ہوتا ہے، اور اصل منزل جو آخرت کی ہے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی حدیثیں جو ہم کو سبق دیتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بد دعا ایسے لوگوں کے لیے کیوں ہے کہ جو دنیا کے ساتھ چمٹتے ہیں، کہ وہ حقیقت میں زندگی کے اصل مقصد کو فوت کرتے ہیں، اور اپنا حقیقی جو ان کا رب معبود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو بھلا کر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی زندگی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ مال و دولت صرف زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ وہ اصل مقصد ہے، نہ اصل وہ ٹارگٹ اور ہدف ہے۔ تو ایسے بے وقوفوں اور ایسے بدبخت لوگ کہ جو واقعی ہی اپنے اس مقصد کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں پہ پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان حقائق کو سمجھنے کی، دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ کر جان کر اصل وہ کام کرنے کی کہ جس کی خاطر ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی موت کا سلسلہ کیوں رکھا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہ حدیثیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ نہ کہ صرف سننے پڑھنے کی ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔